خوش آمدید ناظرین، آج ہم تاریخ کے اوراق سے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو طاقت، خوف اور امید کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے دنیا کی سب سے عظیم سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ کی۔ ایک ایسی سلطنت جس نے صدیوں تک 3 براعظموں پر حکمرانی کی، جہاں سلطان کا ہر فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ اس عظیم سلطنت میں ایک ایسی انوکھی روایت بھی تھی جو کسی بھی وزیر اعلیٰ عہدیدار کی قسمت کا فیصلہ کرتی تھی، ایک ایسا اشارہ جو زندگی اور موت کے درمیان حد فاصل تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں لال شربت کے اشارے کی۔ یہ کیا تھا، اس کا کیا مطلب تھا اور یہ کیسے کسی کی زندگی بدل دیتا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ میں شربت صرف ایک مشروب نہیں تھا، بلکہ یہ ثقافت اور معاشرت کا ایک اہم حصہ تھا۔ مہمان نوازی سے لے کر شاہی تقریبات تک شربت ہر موقع پر موجود ہوتا تھا۔ یہ مختلف پھلوں، جڑی بوٹیوں اور مثالوں سے تیار کیا جاتا تھا اور اس کے ذائقے اور رنگ مختلف ہوتے تھے، لیکن ان شربتوں میں سے 2 رنگ ایسے تھے جن کا مطلب بہت گہرا تھا۔ ایک تھا سفید شربت جو امن، معافی اور بخشش کی علامت تھا، اور دوسرا تھا لال شربت جو خطرے، سزا اور موت کا اشارہ تھا۔ یہ روایت خاص طور پر ان وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے لیے تھی جن پر سلطان کی نظر کرم یا غضب ہوتا تھا۔ سلطان اپنے فیصلوں کو براہ راست سنانے کی بجائے بعض اوقات اس سے علامتی طریقے کا استعمال کرتا تھا۔ تصور کیجیے ایک وزیر اعظم اور جو برسوں سے سلطان کی خدمت میں مصروف ہے، ایک دن اسے شاہی محل میں طلب کیا جاتا ہے۔ وہ پر امید ہے کہ اسے کسی نئے عہدے یا اعزاز سے نوازا جائے گا، لیکن جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک شربت کا پیالہ رکھا جاتا ہے۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس پیالے کا رنگ اس کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ اگر یہ سفید ہوا تو اس سے معافی مل جائے گی، لیکن اگر یہ لال ہوا تو اس کی روح کانپ اٹھتی ہے اور پھر اس کی نظر پیالے پر پڑتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس میں لال رنگ کا شربت ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب وقت تھم جاتا ہے۔ لال شربت کا مطلب واضح تھا، سلطان نے اسے موت کی سزا سنا دی ہے۔ اس لمحے وزیر اعظم کے ذہن میں اس کی زندگی، اس کے خاندان اور اس کی تمام کامیابیاں اور ناکامیاں ایک فلم کی طرح چلنے لگتی ہیں۔ یہ صرف ایک مشروب نہیں تھا، یہ موت کا پیغام تھا، ایک ایسا پیغام جو کسی بھی لفظ سے زیادہ گہرا اور خوفناک تھا۔ لیکن عثمانی روایت میں ایک عجیب و غریب موڑ بھی تھا۔ لال شربت پینے کے بعد وزیر اعظم کو فوری طور پر پھانسی نہیں دی جاتی تھی، اسے ایک آخری موقع دیا جاتا تھا، ایک ایسی دوڑ جو اس کی زندگی اور موت کے درمیان فیصلہ کرتی تھی۔ یہ دوڑ شاہی باغبان، جس سے بوسٹانجی باشی کہا جاتا تھا، کے ساتھ ہوتی تھی۔ بوسٹانجی باشی نہ صرف شاہی باغات کا نگران ہوتا تھا، بلکہ وہ سلطان کے ذاتی محافظوں میں سے بھی ہوتا تھا اور جسمانی طور پر انتہائی مضبوط اور تیز ہوتا تھا۔ جیسے ہی وزیر اعظم لال شربت پیتا، اس سے فوراً بوسٹانجی باشی کے ساتھ محل کے باغ سے لے کر ایک مخصوص مقام تک دوڑنا ہوتا تھا۔ یہ دوڑ ایک طرح سے اس کی آخری امید ہوتی تھی۔ اگر وہ بوسٹانجی باشی کو ہرا کر اس مخصوص مقام تک پہنچ جاتا تو اس سے معافی مل سکتی تھی اور اسے جلا وطن کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ بوسٹانجی باشی اس دوڑ کے لیے تربیت یافتہ ہوتے تھے اور انہیں وزیر اعظم کو پکڑنے اور اسے سزا دینے کا حکم ہوتا تھا۔ یہ دوڑ صرف جسمانی طاقت کا امتحان نہیں تھی، بلکہ یہ ذہنی دباؤ اور خوف کا بھی امتحان تھی۔ ایک طرف موت کا خوف اور دوسری طرف زندگی کی آخری امید۔ یہ منظر تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی بچانے کے لیے کس قدر جد و جہد کرتا ہوگا۔ تاریخ میں ایسی بہت کم مثالیں ملتی ہیں جہاں کسی وزیر اعظم نے یہ دوڑ جیتی ہو۔ یہ روایت سلطان کے مطلق العنایت اور اس کے فیصلوں کی حتمیت کو مزید واضح کرتی تھی۔ جہاں لال شربت موت کا پیغام تھا، وہیں سفید شربت زندگی اور امید کی کرن تھا۔ اگر کسی وزیر یا عہدیدار کو سفید شربت پیش کیا جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ سلطان اس سے خوش ہے یا اس نے اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ لمحہ اس عہدیدار کے لیے انتہائی راحت کا ہوتا تھا، اس کا دل شکر گزاری سے بھر جاتا اور وہ جانتا کہ اس کی زندگی محفوظ ہے۔ سفید شربت کی پیشکش نہ صرف اس شخص کے لیے بلکہ اس کے خاندان اور اس کے حامیوں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوتی تھی۔ یہ سلطان کی بخشش اور اس کے عدل کا مظہر تھا۔ یہ روایت اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ سلطان اپنی رعایا پر مکمل اختیار رکھتا تھا اور اس کی مرضی ہی قانون تھی۔ لال شربت کا اشارہ صرف ایک رسم نہیں تھی،
بلکہ یہ سلطنت عثمانیہ کے نظام حکمرانی کی ایک گہری علامت تھی۔ یہ ظاہر کرتا تھا کہ سلطان کی طاقت کتنی مطلق العنان تھی۔ اس کا ایک اشارہ کسی کی زندگی لے سکتا تھا اور دوسرا اشارہ کسی کو نئی زندگی دے سکتا تھا۔ یہ روایت خوف، اطاعت اور وفاداری کو برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ بھی تھی۔ وزراء اور عہدیدار ہمیشہ اس خوف میں رہتے تھے کہ کہیں انہیں لال شربت نہ پیش کر دیا جائے۔ یہ خوف انہیں سلطان کے احکامات کی مکمل اطاعت پر مجبور کرتا تھا۔ اس روایت میں طاقت، خوف اور امید کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ یہ دکھاتا تھا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی چیز، ایک مشروب کا رنگ، کسی کی قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں یہ روایت ہمیں تاریخ کے ان پہلوؤں سے روشناس کراتی ہے جہاں حکمرانوں کے فیصلے غیر متوقع اور بعض اوقات ظالمانہ بھی ہو سکتے تھے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کتنی پیچیدہ اور حیرت انگیز ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی سلطنت عثمانیہ کی ایک ایسی انوکھی روایت جو آج بھی ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ لال شربت کا اشارہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ انسانی نفسیات، طاقت کے استعمال اور قسمت کے فیصلوں کی ایک گہری کہانی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے اس دلچسپ پہلو سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔